آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں آپ نے۔ سر میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا، نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا، لیکن جو جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران گٹھ جوڑ، سی ایم ہمارا پختونخوا محمود خان، اور ایک ٹٹو ادھر بیٹھا ہوا ہے، سوری ٹو مارک مائی ورڈز، سیف نام ہے اس کا، جو ہر وقت مل جاتا ہے، ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 40,000 دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائے جائیں کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ سر میں عدالت گیا، جج کانپتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے، عدالت میں مذاق بن گیا، بھئی ایمل ولی کون ہے؟ بابا ایمل ولی کچھ بھی نہیں ہے، آپ عدالت میں خدا را یہ دیکھو جو ہے۔ سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی پی ایم صاحب، میں پچھلے دور میں وہی درخواست لے کے ان کے پاس چلا گیا کہ جناب پرائم منسٹر، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ 6 بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے، اور 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ری سیٹل کیا ہے۔ جناب ان کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر 1 کیا تکلیف ہوئی، ایسی کون سی الجھن تھی کہ آپ بیٹھ کے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے؟ وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیے، پی ایم صاحب ہنس پڑے۔ میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیں، لیکن خدا را اس کو ٹوکری میں نہ رکھے۔ سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسیپٹ ہے کہ ریجیکٹ ہے۔ میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چیئر سے کہ سر جب تک سہولت کار ہم ختم نہیں کرتے، جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم، پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے، یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہے۔ سر آئی ریکویسٹ یو ٹو فارم این انکوائری کمیٹی کہ یہ ریکنسیلیشن، اینڈ یو ایز اے ممبر آف دیٹ پارٹی، جو عوامی نیشنل پارٹی کے بعد پاکستان کے سطح پہ اگر دہشت گردی یا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف قربانی کسی نے دی ہے تو یہ اٹس اے فیکٹ دیٹس پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور آپ کا ایک کلیئر سٹانس ہے سر اس پہ، آپ کی لیڈرشپ کا سر اس پہ ایک کلیئر سٹانس ہے۔ وہ تو خیر ہے، ان کے کبھی کبھی وہ 70s کے وہ جہادی اور جہادزم ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن سر ادھر بھی جہادزم ہے۔ لیکن میں اس سب میں دیکھتا ہوں تو لٹرلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر ایک انکوائری، آج کل ویسے وہ مسئلوں میں ہے، ابھی والوں کو چھوڑ دیں سر، وہ پرانے کو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جس میں سر جناب عارف علوی اس وقت کے صدر پاکستان، جناب عمران نیازی اس وقت کا وزیر اعظم، جناب
جنرل باجوہ اس وقت کا آرمی چیف، جناب جنرل فیض اس وقت تک تو ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے، جناب جنرل فیض، اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اس وقت کا وزیر اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی سر انفارمیشن منسٹر تھا، اور آج بھی وہ بندہ انفارمیشن منسٹر ہے سر، جو بیرسٹر سیف نام کا ہے۔ ان کے خلاف سر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے، اور یہ ریکنسیلیشن کم سے کم قوم کے سامنے وہ کاغذ لایا جائے کہ اس کاغذ کے تحت یہ ریکنسیلیشن ہوا ہے سر۔ سر اگر ہم مسائل پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو مسائل مزید ہوں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی سر جب ریکویسٹ کی اور ناراضگی میری اسی بات پہ آئی کہ مجھے نہ بل سے کوئی لینا دینا تھا، آئی انڈرسٹینڈ، ان سب کا بل سے لینے دینے نہیں ہے، جو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے سر، ہر بل کا۔ اور اب اندر سے دیکھ کے تو الحمدللہ پتہ چلتا ہے، وہ ربر سٹیمپ کی کسی نے بات کی، ہم ربر سٹیمپ تو بڑی عزت دار چیز ہے جناب، ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ وہ ربر سٹیمپ بیچارہ شرما جائے۔ میرا مسئلہ تھا سر شہید سینیٹر ہدایت آف باجوڑ، اور میں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ سر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کا مجھے کچھ پتہ چلا ہے، کچھ فیملی کے لوگوں نے ہم سے بات کی ہے، مجھے صرف بات کرنے دے، میرے دل پہ بوجھ ہے۔ میں کلیگ نہیں تھا، ادھر ان کے بڑے کلیگ بیٹھے ہیں، اور ان کلیگ کو بڑا تکلیف ہوا، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسے کچھ ہوتا ہے اور میرے ان کلیگ کو تکلیف ہوتے تو پلیز وہ تکلیف مجھے نہ دکھائیے گا، کیونکہ میں ایسے کلیگ چاہوں گا جو میرے لیے آواز اٹھائیں، میں ایسے دوست یار چاہوں گا کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ میرے پیروں پہ پاس بیٹھ کے میرے پہ روئے، وہ فخر سے بولے کہ نہیں ہم ذرا بات کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ نہیں تھا، کیوں میرا یار میرا دوست میرا کلیگ کیوں ایسے شہید ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوا۔